بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور للہ ملک السماوات والارض۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سورہ مبارکہ کے مرکزی مقصودی مضمون پر دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ سورت کا اصل اور مرکزی مضمون جس پر اشکالات کا ازالہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مشکل اور مصیبت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے مدد کی درخواست کی جائے۔ ہر حال میں بندے کی دعا کو سننے والا اور بندے کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، ان کی حاجات پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ سورہ مومن میں واضح لفظوں میں دو مقام پر ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے دعا کرو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بس تمہیں جب بھی مشکل پڑے، کوئی مصیبت ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض۔ دیکھیے انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنی حاجت، اپنا دکھ، اپنی ضرورت اس کے سامنے بیان کرے جس کو اس کے دکھ، مصیبت اور حاجت کو پورا کرنے میں، مشکل کو زائل کرنے کا اختیار ہو۔ اب جس شخص کو، جس ذات کو آپ کی مشکل دور کرنے کا اختیار نہیں یا آپ کی مدد کرنا اس کے بس میں نہیں، اس کے سامنے اپنے دکھ کا رونا اور اس سے مدد کی درخواست کرنا سوائے ناکامی، ذلت اور خسران کے اور کچھ چیز بھی ہاتھ نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، ساری زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی، سلطنت اور حکومت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی اس بات کے لائق ہوئے کہ تم اپنی حاجت اس کے دربار میں پیش کرو، مشکل اور مصیبت میں اس سے درخواست کرو
کیونکہ حقیقی سلطنت اور حکومت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ میں اگر آپ غور کریں اور اردو زبان کے اندر بھی اس کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا۔ ایک مضمون ہے، اردو میں جملہ ہے ہمارا کہ بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایک یہ جملہ ہے۔ اس جملے میں بے شک یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اختیار، حکومت، سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس جملے میں اس بات کو بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرے کسی ہستی کا، کسی شخصیت کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں بیان کیا گیا کہ کسی دوسرے کا اختیار ہے، لیکن نفی کا بھی بیان نہیں ہے۔ اور ایک ہمارے اردو میں جملہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ ہم اپنی زبان پر غور کرتے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بظاہر یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملہ میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی جملے میں یہ بھی مضمون بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی ہستی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اس کا معنی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس جملے میں جہاں یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی جملے میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ زمین و آسمان میں اور کسی کا اختیار مطلق، اختیار کامل، اختیار مستقل نہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور کائنات میں جہاں طرح کے اسباب ہیں، مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کی بادشاہی، سلطنت، وزارت کسی شخص کو مل جاتی ہے تو اس کے جو اختیارات ہیں یہ سب اختیارات بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ منسلک ہے۔ ایک بادشاہ آپ کے متعلق فیصلہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا اذن اس کے موافق ہو جائے تو آپ کو وہ فیصلہ متاثر کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ کا اذن اس بادشاہ کے فیصلے کے موافق نہ ہو تو ایک بادشاہ نہیں ہزاروں بادشاہ بھی آ جائیں، آپ پر اس بادشاہوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا اذن شرط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی بادشاہی ہے کہ حق تعالیٰ جب فیصلہ فرما دیں تو وہاں پر کسی کے اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقی جتنے مخلوق کے معاملات ہیں سارے کے سارے وہ مستقل نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے مشروط ہیں اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو گیا تو اس کا اثر ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہوا تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ لیکن یہ دارالامتحان ہے، حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے اذن کو، اپنے حکم کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اسی چیز کا نام ہے ایمان بالغیب، کہ ہمیں نظر نہیں آتا، نظر یہ آتا ہے کہ بادشاہ نے یہ حکم کیا اس کا اثر پڑ گیا، نظر نہیں آتا، لیکن نظر نہ آنے کے باوجود ماننا ہی تو ایمان بالغیب ہے۔ اگر ایک چیز نظر آپ کو آ رہی ہے آپ اسے مان رہے ہیں تو ایمان بالغیب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کامل لوگوں کی کامیابی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا اذن جہاں ہوتا ہے وہاں اثر ہوتا ہے، جہاں اذن نہ ہو مخلوق کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے زمین و آسمان میں کامل بادشاہی، مطلق بادشاہی، مستقل بادشاہی صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کا حکم کسی کے اذن کا پابند نہیں، کسی کے اذن کا محتاج نہیں۔ یخلق ما یشاء، فرمایا اس بادشاہی کا ایک اثر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب بھری کائنات ہے، اس کائنات میں غور و فکر کرو، اس کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھو، ان میں غور کرو، ان میں فکر کرو، تدبر کرو، تو تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ واقعی للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی آگے تفصیل بیان فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، یہاں انسان کی جو نسل ہے، توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، اس میں 4 حال بیان فرمائے۔
فرمایا دیکھو اس کا اختیار، اس کی ایک نظیر اور ایک مثال یہ سمجھو کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے صرف بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بچے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچے اور بچیاں دونوں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لا ولد کر دیتا ہے۔ کسی کے اختیار میں ہے کہ اس نے یہ جو تقسیم کی ہے اس میں خلل اندازی کر سکے، اس میں دخل اندازی کر سکے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر فرمایا خود انسان کی جو یہ تو آگے اگلا سلسلہ ہے، جو انسان کا پچھلا یعنی والدین کا سلسلہ ہے، تو اس میں بھی یہ نظائر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور روایات کے مطابق مائی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، یعنی بغیر عورت کے پیدا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف عورت سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے نشان ہے، اور عام جو توالد کا سلسلہ ہے تو وہ مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مرد و عورت کے بغیر پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا فرمایا، مائی حوا کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا۔ عام توالد و تناسل کا سلسلہ مرد و عورت کے امتزاج سے حق تعالیٰ کی ذات اقدس کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو کہ یخلق ما یشاء، اس کی مخلوق میں غور کرو، جس طرح چاہتا ہے کسی کو پیدا کر دیتا ہے۔ کسی کا کوئی اختیار ہے اس کی پیدا کردہ مخلوق پر کوئی اعتراض کرے یا اسے کوئی تبدیل کر سکے؟ مالک الملک فرماتے ہیں چاہتا ہے تو عورتیں عطا کر دیتا ہے، یعنی بچیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ملا کے دے دیتا ہے مرد اور عورت، یعنی بچے اور بچیاں دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہتا ہے جس کو اسے بانجھ کر دیتا ہے، لا ولد کر دیتا ہے۔ علماء اکرام نے اس پر انبیاء علیہ السلام کے احوال کو بطور مثال ذکر فرمایا، اگرچہ اس میں بند نہیں ہے آیت کریمہ، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناسا، جس کو چاہتا ہے بچیاں دے دیتا ہے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے بچے نہیں تھے، بچیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بچے نہیں تھے، صرف بچیاں تھیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہی تھے، ان کی کوئی بچی نہ تھی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ملا کے دے دیتا ہے، جس طرح ہمارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بیٹے تھے وہ رجولیت کے منصب کو اور اس مرتبے سے پہلے ہی وفات پا گئے، یعنی بچپن ہی کے اندر فوت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی تھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے لا ولد کر دیتا ہے، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہ ایک تاریخی بیان ہی ہے۔ فرمایا انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ علم والا اور قدرت والا ہے۔ فرمایا یہ جو تم نے دیکھا کہ حق تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، کہیں بیٹیاں دے دیں، کہیں بیٹے دے دیے، کہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیں، کہیں بالکل لا ولد کر دیا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ایسا اندھا دھند یوں ہی تقسیم فرماتے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں، انہ علیم، وہ جاننے والا ہے، یہ جتنے بھی فیصلے کرتا ہے اپنے علم کی روشنی میں کرتا ہے۔ قدیر، وہ قدرت والا ہے، اپنے اختیار کے ساتھ کرتا ہے، یہ بلا اختیار سوچے سمجھے، بغیر تدبیر، بغیر حکمت کی یوں ہی ونڈا ترونڈی نہیں ہے، بلکہ یہ سات ضابطے کے مطابق، علم کے مطابق، حکمت کے مطابق، اختیار و قدرت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے ترتیبہ نہیں پیدا کیا، جیسا کہ دوسرے کئی مقام پر ارشاد فرمایا ہم نے ہر چیز کو ایک پیمانے کے ساتھ ماپ کے عطا کیا، جس کو جتنا ملتا ہے ماپ کے عطا کرتے ہیں اور علم اور قدرت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں تم مشکل اور مصیبت میں غیر اللہ کو پکارتے ہو،
عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہو، مائی مریم صدیقہ سے درخواستیں کرتے ہو، یہودیوں تم حضرت عزیر علیہ السلام کی نظر و نیاز اور منت منوتی دیتے ہو اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہو کہ تمہاری مشکل کو ٹال دیں۔ خود مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت حابیل کی پکار کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ خود تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ یہ برگزیدہ ہستیوں کا یہ منصب نہیں اور یہ حق نہیں کہ تم مشکل اور مصیبت میں ان سے مدد کی درخواست کرو اور وہ ما فوق الاسباب غائبانہ تمہاری مدد کریں۔ ان مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات پر، عیسائیوں اور یہودیوں کے نظریوں پر جب چوٹ پڑتی تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ہی انکار کر دیتے، کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ جو باتیں تم بیان کرتے ہو اپنی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہیں ارشاد فرمایا۔ اور معاذ اللہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ یہ ہماری جو شرکیہ تعلیمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے جیسا اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام ان کی تعلیمات بالکل ایسے قسم کے شرک سے بالکل پاک تھیں، وہ سب وہی بات کرتے تھے جو میرے آخری حبیب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب وہ انکار کرتے کہ آپ کے ساتھ بات، اگر کہتے آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بات کرتے؟ آپ کہتے ہیں مجھ پر وہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کلام نازل کیا، آپ بھی ہم میں سے ہیں، ہماری برادری میں سے ہیں، انسان ہیں ہماری طرح کے، تمہارے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اس شبے کا جواب دے رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اشار فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ 7واں پارہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ان کا انکار بڑا گراں گزرتا، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے یہ فرماتے میرے محبوب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ آپ کو نہیں جھوٹا کہتے، آپ جب مسئلہ بیان کرتے ہیں اور جو مسئلہ ان کے عقائد و نظریات سے ٹکراتا ہے، یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی ان باتوں اور اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے۔ اگر آپ یہ تعلیمات ان کے سامنے بیان نہ کرتے تو یہ آپ کو سچا ماننے کو تیار تھے۔ اور بے شک رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانا شروع کیا تبھی لوگ مخالف ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کو صادق مانتے، آپ کو امین مانتے، آپ کی عزت کرتے، آپ کا احترام کرتے تھے، لیکن جب سے آپ نے اللہ کا یہ حکم بیان کرنا شروع کر دیا جو لوگوں کے نظریات کے خلاف تھا، ان کے عقائد کے خلاف تھا، تو وہ لوگ بگڑ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ من جملہ ان اعتراضات میں سے یہ بھی کہتے کہ آپ بھی ہمارے طرح کے انسان ہیں، آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی کرتے، ہماری طرف کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جواب دے رہے، فرمایا کسی انسان میں یہ سکت اور ہمت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ اس سے ہم کلام ہو؟ انسان کی جرت کہاں، اس کا منصب کہاں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر انسان سے اس طرح بات کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے مقرر فرما رکھے۔ سب سے پہلی بات، حق تعالیٰ جب انسان سے کلام کرتے ہیں تو وحیاً یعنی الہاماً اس کے دل میں خفیہ طور پر ایک بات ڈال دیتے، ایسا نہیں کہ عیاناً یوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دنیا میں انسانوں سے کلام کریں، ہرگز نہیں۔ پہلی بات ایک صورت کے وحیاً اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خفیہ طور پر دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں اور یقین ساتھ پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، خواب میں خفیہ طور پر دل میں بات ڈال دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سو وہ تیار ہو گئے اور بے شک وہ وہی تھی، ایک صورت۔ دوسری صورت ارشاد فرمایا او من وراء حجاب، یا عیاناً اپنی تجلیات کو سامنے کرتے بغیر حق تعالیٰ کی ذات اقدس انسان سے کلام کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو پردے میں تھے، خود یہاں پردے کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے انوارات اور اس کی تجلیات وہ بالکل واضح ہیں،
انسان میں سکت نہیں کہ ان تجلیات کا مشاہدہ کر سکے۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس حجابات سے مبرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر اس طرح کے حجاب نہیں، یہ حجاب عظمت ہے، یہ حجاب کبریائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان، علو شان کا یہ ایک حجاب ہے۔ انسان کی دسترس نہیں، وہ وہاں تک انسان کی رسائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ایسے پردوں سے پاک ہے۔ بہرحال انسان سے پردہ ہوتا ہے اور انسان کو ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی شعور، ادراک اور علم سے چیز ایک باہر ہوتی ہے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرتے ہیں، صرف اسے آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دوسری بات، جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اور یرسل رسولا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجتے ہیں، اپنا قاصد بھیج دیتے ہیں۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ کا قاصد اور بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس انسان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح کے ضابطے کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باقی انبیاء علیہ السلام کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یوں انسانوں کے ساتھ کلام کرنے کا ضابطہ کر رکھا ہے، اور یہ ضابطے حق تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنے کلام کے لیے منتخب کریں، اور پھر یہ بھی اختیار ہے کہ اس کے ساتھ کلام کا کون سا انداز اختیار کرے۔ اس میں انسان کے لیے کوئی اختیار نہیں کہ وہ کہے میرے ساتھ کلام ہو اور اس انداز میں کلام ہو۔ فرمایا یہ کسی کی ہمت نہیں اور کسی کی جرأت اور سکت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا اپنا اختیار ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا انہو علی حکیم۔ دیکھیے آیت کریمہ میں دو باتیں بیان ہوئیں۔ پہلی بات فرمائی ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور پھر آگے استثنائی صورتیں بیان فرمائی الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ آیت کریمہ کے آخر میں اپنی دو صفات بھی بیان فرمائی۔ فرمایا انہو علی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شان علو اور درجے کی بلندی، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو دیکھو، اور انسان اپنی حیثیت دیکھے تو انسان اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام فرمائے۔ ہاں دوسری بات، حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان کے ساتھ کلام کے جو طرز اختیار فرمائے، حکمت کے مطابق یہ انداز اختیار فرما لیا کہ جب اس انسان کو مکلف ٹھہرایا، ذمہ دار ٹھہرایا، اسے کچھ کرنے نہ کرنے کا پابند بنا دیا اور اس سے باز پرس کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکمت کے پیش نظر انداز کلام بھی اختیار فرما لیے جو اس کی اپنی شان کے مناسب تھے اور انسان کی حالت کے مناسب تھے، اس پر شفقت اور نرمی کے مناسب تھے۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے یہ طرز اختیار فرمایا بے شک وہ بہت بلند و بالا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے جو طرز کلام اختیار فرمایا تو یہ حکمت کے عین مطابق ہے اور اس کی شان کبریائی کے مطابق ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ میں نے عرض کیا کہ مشرکین مکہ سمیت دیگر جتنے لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین والی دعوت میں اختلاف کرتے تھے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ معاذ اللہ یہ باتیں آپ خود اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہی کوئی نہیں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، یہ تو آپ اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس مقام پر اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے، اس اشکال کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، یہ جو روح ہم نے بھیجا ہے، یہ جو وہی ہم بھیج رہے ہیں آپ کی طرف۔ پہلی بات، یہ کوئی آپ کی اپنی سوچی سمجھی باتیں نہیں ہیں، یا آپ نے کسی دوسری برادری سے، کنبے قبیلے سے، کسی خاندان، کسی دوسرے علم والے طبقے سے نہیں سیکھی۔
حق تعالیٰ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ روح، یہ وحی، یہ پیغام جو آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ ہم نے وحی کیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے یہ بات بیان نہیں کی۔ دوسری بات ولیکن جعلناہ نورا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، جہاں تک آپ کی اپنی ذات کی بات تھی تو آپ کو تو کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید کیا ہے، وحی کیا ہے، مجھ پر کیا احکامات نازل ہونے ہیں، نہ آپ کو ایمان کی تفاصیل اور اس کی پوری جزیات کی پتہ تھا۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے دیکھیے آپ نے 40 سال جب آپ پر پیغام آیا اور آپ نے وہ پیغام لوگوں کے سامنے بیان کیا تو اس کے بعد کا مسئلہ تو ہو گیا جدا۔ اس سے پہلے کی جو آپ کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے میرے محبوب آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہی کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ آپ سب یہاں یہ جو بات ہے اسے توجہ سے آپ نے غور سے سننا ہے۔ بہت سے لوگ جو نادان ہیں بس صرف ان کا مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ اصل انہیں قرآنی مسئلے اور مسئلہ توحید سے چڑ ہوتی ہے، اور وہ جب ایسی بات سنتے ہیں تو وہ اسے شوشہ شروع کر دیکھو جی کتنے گستاخی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک شخص تھا، اس سے ایک حاکم نے پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے بھائی، آپ لکھ نہیں سکتے؟ تو کہتا ہے لکھ نہ سکنا کون سا عیب ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو نہیں لکھ سکتے تھے۔ اس بادشاہ نے کہا بے وقوف آدمی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ہاتھ مبارک سے نہ لکھ سکنا یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا کمال ہے، کیونکہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ سب سے بڑا اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تھا کہ یہ باتیں آپ خود پڑھے لکھے، خود بنا کے لاتے ہیں، خود سیکھ کے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور میرے محبوب پیغمبر آپ تو اپنے ہاتھ سے لکھ ہی نہیں سکتے۔ ایک بندہ لکھاری ہو، بڑا اچھا گفتگو کرتا ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہو، اور وہ جب کوئی ایک نظریہ بیان کرے تو اس پر تو یہ الزام سجتا ہے۔ عقل مند لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پڑھا لکھا ہے، جی اس نے پڑھ کے سوچ کے یہ بات بیان کی۔ میرے محبوب پیغمبر آپ پر یہ اشکال کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو لکھ ہی نہیں سکتے۔ جو بندہ لکھ نہیں سکتا، لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتا، اس پر یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے، یا کس عدالت میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ اس کی یہ اپنی باتیں ہیں یا وہ کسی سے پڑھ کے آیا ہے؟ اگر کسی سے پڑھا ہوتا، کسی سے سیکھا ہوتا تو لکھ تو سکتے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لکھا ہوتا جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پڑھ سکتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا، اور یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور سچا نبی ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ پر یہ الزام نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی میں یہ بات بیان فرمائی۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں ایسے کچھ شبہ نہ ہو، آپ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھا، صلح حدیبیہ میں ایسا ہوا تھا کہ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کاتب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب صلح کا لکھا گیا صلح نامہ تو آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ھذا من محمد الرسول اللہ۔ یہ جو تحریر ہے، یہ جو صلح ہے، اس میں ایک فریق محمد جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ ان کی طرف سے، اور دوسرا جو کافر تھا اس نے ہاتھ روک لیا، اس نے کہا یہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم محمد رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ لہذا ہم یہ نہیں لکھنے دیں گے، یہ تو صلح کا تحریر ہے، صلح کی تحریر میں دونوں فریقوں کی رعایت کی جائے گی، لہذا یہ میں لکھنے نہیں دوں گا کہ ھذا من محمد الرسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی ٹھیک ہے اسے مٹا دو اور لکھ دو محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کاٹوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا، میں خود مٹا دیتا ہوں۔
تو جہاں لکھا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس پر قلم پھیری کہ ٹھیک ہے یہ صلح کا مسئلہ ہے، یہاں دونوں فریقوں کی رعایت کرنی ہے اور یہ اس کا مطالبہ درست ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی بہت بڑی واضح آسان فہم دلیل یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ تو اب یہ کمال ہے، لیکن کوئی بے وقوف شخص اگر اس کو یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، آپ تو لکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ تو گستاخی ہو گئی، تو یہ اس شخص کے عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ سمجھی بات؟ دوسری بات آسان فہم یہ بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمائے ہیں آپ کی گستاخی کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی شان کی بلندی، آپ کی منصب کی حفاظت، جو آپ کا دعوی نبوت تھا، جو منصب نبوت تھا، جو اصل امتیاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دفاع میں فرمائے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ہاں ہم میں سے اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا تو ہم میں عیب ہے، یہ ہماری کمزوری ہوگی، ہم میں عیب شمار ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کمال ہے، نہ لکھا ہوا الفاظ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ لفظ کیا لکھے ہوئے ہیں، اور پڑھ نہیں سکتے کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن کائنات کو راہ دکھائی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے۔ ایک ہی رستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ ہر پیغمبر کی شریعت کی جو تعلیم ہے اس کا واحد رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اور پیغمبر کسی سے نہیں سیکھتے، پیغمبر کسی کا شاگرد نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی دین سیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سکھاتے ہیں۔ ہاں سکھانے کا طریقہ مختلف ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی دل میں بات ڈال دیں، پردے کے پیچھے سے کلام فرما دیں، یا فرشتے کے ذریعے تعلیم دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے۔ ارشاد پاک ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، میرے محبوب پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے تو آپ کو کتاب کا ہی نہیں پتہ تھا، آپ کو ایمان کی تفاصیل کا ہی نہیں پتہ تھا۔ اب جس شخص کو کتاب کا علم ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، اس میں کیا احکامات ہیں، اسے ایمان کی تفاصیل کا نہیں پتہ تھا، اس پر یہ الزام دھرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ خود اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو کتنا بودا الزام ہے، کتنا بے حقیقت الزام ہے، اور کیا یہ واقعی بات درست تھی؟ آپ سب جانتے ہیں واقعہ وہی جو واقعہ ہرا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں سب پڑھا ہے، پورے مسلم معاشرے میں یہ عام فہم بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب سے پہلے غار ہرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا تھا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوا تھا؟ فوراً قبول کر لیا تھا کہ ہاں واقعی میں پیغمبر ہوں اور یہ فرشتہ ہے جبرائیل امین اور یہ مجھ پر وحی لایا، ایسی بات تھی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے تھے، جو ہی وہ قریب آئے آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، پھینچا بار بار، جیسا کہ پوری تفصیل اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا مانا بیکار ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر پکڑا، دوبارہ پھینچا اور خوب دبایا، اتنا دبایا کہ حتیٰ بلغنی من الجہد، یہاں تک کہ مجھے درد ہونے لگا۔ پھر اس نے کہا اقرا پڑھیے، میں نے کہا مانا بیکار ہے، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ انہوں نے پھر چھوڑا، تیسری مرتبہ پھینچا، صحیح خوب چھوڑا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ الفاظ آپ کی زبان پر جاری فرما دیے اور آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل امین آگے آگے پڑھتے جاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھ جاتے، اور اس وحی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید کپکپی طاری تھی۔ کوئی بھی حدیث مبارکہ کی کتاب اٹھائیے جس میں یہ واقعہ درج ہے تو یہی بات تھی، آپ پریشان حال واپس آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنا حال بیان کیا اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، مجھے چادر اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھا گیا، انہوں نے تسلی دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ بہت اچھے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں یتیموں کا خیال کرتے ہیں، آپ سچ کی بات کرتے ہیں، آپ امانت کا خیال آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ضائع کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اس زمانے میں آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا ایک شخص تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا حال ہوا، کیا مسئلہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا۔ اور پھر انہوں نے آسمانی کتابوں کی تعلیم جو ان تک پہنچی تھی اس روشنی میں کہا بھتیجے اے کاش کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ لوگ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیتے، میں اس وقت اگر زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کروں گا ضرور، اگر مجھے وہاں تک زندگی ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہم مخرجیہ، یہ لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے، جو بات آپ نے لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، اللہ کا جو پیغمبر بھی جب وہ بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے تو لوگ پھر اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو وہ اپنی قوم کا تعلق تھا جو قوم محبت نچھاور کرتی تھی، قوم کا اعتماد تھا، سادے کو امین سمجھتی تھی، پیار کرتی تھی، اپنا سردار جانتی تھی، عزت اور احترام نچھاور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی کہ ایک وقت آئے گا آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر، آپ کو تعجب ہوا، آپ نے فرمایا اچھا یہ لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ اب کا تعلق ان کا میرے ساتھ ایسا ہے، اور وطن سے مخالفت میں نکال دینا کتنا بڑا اقدام، کیا یہ لوگ ایسا کریں گے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کی ہوا خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تو حقیقت ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہوتا ہے، لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے اور آپ کو بھی وہ نکالتے ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفاصیل پتہ تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ سارا سلسلہ آہستہ آہستہ تعلیم دی اپنے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہ جو ایمان کی نفی فرمائی تو ایمان کی علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ ایمان کی تفاصیل کی نفی فرمائی۔ جہاں تک توحید کا تعلق ہے یا ایمان کے نفس سے ایمان کا تعلق ہے تو یہ ایک فطرتی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت کے مطابق اسلام پر پیدا فرمائے، جو نظریات و عقائد دین کے اندر بیان ہوئے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فطرت کو پیدا کیا۔ میری آپ کی باقی عام انسانوں کی فطرت کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ ہم جس وقت دنیا میں آتے ہیں تو ہم پر اثر پڑتا ہے، اپنی برادری کا اثر پڑ جاتا ہے، اپنے دوستوں کا اثر پڑ جاتا ہے، اپنے معاشرے کا اثر پڑ جاتا ہے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے ہیں اس کی فطرت کی حق تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس پر برادری، رسم و رواج، دوستوں کے غلط اثر وغیرہ سے بالکل اس کی فطرت پاک رہتی ہے، اس کی فطرت اصل پر قائم رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر بھی نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی غلط کام انہوں نے نہیں کرتے، نہ وہ جوا کھیلتے، نہ وہ شراب پیتے، نہ قوم کی نہ عبادت غیر اللہ کے اندر شریک ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لات، منات، عزا، حضرت حابیل کے بت کی، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی کوئی قسمت آزمائی، کوئی لاٹری تیر وغیرہ کبھی نہیں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر پیغمبر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر پیغمبر کی اصل فطرت کو محفوظ رکھتے ہیں، سلامت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ علماء کرام نے اس حقیقت کو یوں تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے کامل درجے کے ولایت کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کامل درجے کی ولایت کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبوت مل جانا تو بہت بڑا اعزاز ہے نا، اس سے بڑا تو اعزاز ہی کوئی نہیں۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، میرے محبوب پیغمبر آپ کو ہماری وحی سے پہلے نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، یعنی ایمان کی تفاصیل کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ ایمان کی تفاصیل میں سے ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق ایمان ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔
تو کیا وحی الہی سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سالہ عمر بسر کی، اللہ تعالیٰ کی وحی آئی تو آپ کو پتہ چلا میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے، میں لوگوں کا واعظ کروں، لوگوں کو تبلیغ کروں، لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھاؤں۔ تو وہی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رسالت پر ایمان کیسے حاصل ہو سکتا تھا جب آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہ تھا؟ تو اس لیے ارشاد فرمائے میرے محبوب پیغمبر آپ کو ایمان کی تفاصیل کا، قرآن مجید کا، کتاب کا تو پتہ ہی نہ تھا، پھر اب لوگ آپ پر یہ الزام دھریں کہ معاذ اللہ آپ اپنی طرف سے بات بنا کر رہے ہیں، تو کتنا بودا الزام ہے، کتنا جھوٹا الزام ہے، کتنا بے بنیاد الزام ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصب نبوت کے دفاع میں فرمائی ہے، اور بے شک وہی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت آپ کی حق میں بہت بڑی دلیل، بہت بڑی عزت اور بہت بڑا منصب ہے۔ ہاں عام انسان اگر کسی حقیقت سے نابلد ہے، جاہل ہے، تو اس کی مرتبے کے اندر کمی ہے، نقص ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کے اندر یہ بات نبوت سے پہلے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے دعوے، نبوت والے منصب کی تصدیق کی بہت بڑی، سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اسے کوئی غلط نہ سمجھے، اور جو اس کے باوجود کہتا ہے تو کسی کی زبان بندہ روک نہیں سکتا، نہ کسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جس نے غلط کہنا ہوتا ہے اس نے غلط کہنا ہی کہنا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں، کسی سچے پر بغض کا الزام لگا رہا ہوں، کسی کو گستاخ کہہ رہا ہوں ناجائز طور پر، کسی کو کیا کہہ رہا ہوں، بے ادب کہہ رہا ہوں، اس کا آپ زبان نہیں روک سکتے۔ دیکھیے نا، رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچائی کا کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کی زبان ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کھلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا تو آپ وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی الزام لگاتے، کہتے معاذ اللہ مجنون ہے، معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ تو اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لاتا ہے۔ تو کسی کی زبان پریشان نہیں ہونا ہوتا پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے پیغام، رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر قائم ہے۔ آپ اس کے بعد کسی پروپیگنڈے کا کوئی ٹینشن نہیں لے۔ یہ اگر ٹینشن لینی ہوتی تو کوئی پیغمبر بھی دنیا میں کامیاب نہ ہوتا۔ صحابہ کرام اگر اس بات کے ڈر اور فکر میں رہتے کہ ہیں برادری میں بدنام ہو جائیں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، تو یہ نور ہم تک پہنچتا بھائی؟ اس لیے جرت کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آپ نے اپنے نظریات کو اچھے طریقے سے پرکھ، قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہونے چاہیے، یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں آپ میں کچھ فرق ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، فوراً چھوڑ دیں اس بات کو، قرآن و سنت کے دامن میں آ جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، بس یہی کامیابی ہے۔ اگر یہ راستہ ہے، دنیا ساری مخالف ہو جائے کوئی نقصان کی بات نہیں، اور اگر ساری دنیا آپ کے قصیدے پڑھتی رہے اور عقیدہ نظریہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، تو خدا کی قسم ککھ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا قصیدہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ارشاد پاک ہے ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے یہ وحی نازل کی، آپ اپنی طرف سے یہ بات بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات، میرے محبوب آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس حقیقت کا، جو لوگوں کے سامنے اب مضامین آپ بیان کرتے ہیں، پیغامات پہنچاتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب کی تو آپ کو خبر ہی نہیں تھی، تو پھر آپ پر یہ الزام دھرنا کہ اپنی طرف سے لگاتے ہیں، کتنا بودا الزام ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمائے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اپنی طرف سے یہ بات ہی نہیں کرتے، ہم نے نازل فرمائی، میرے محبوب پیغمبر کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے اس کو نور بنایا، ہم نے اس کو نور بنایا۔ دنیا میں تاریکی تھی، دنیا میں ظلمت تھی، ہم نے یہ وحی نازل کر کے اپنا پیغام اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار کر کے اسے روشن مینارہ بنایا، ہم نے اسے نور بنایا۔ اور اگلی بات، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم ہی مستفید کرتے ہیں۔
صرف یہ بات ہی نہیں کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا اور باقی بعد میں سارا اختیارات تقسیم کر دیے، نہیں، ہم نے ہی نازل کیا، ہم نے ہی اسے نور بنایا اور ہم ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس نور سے مستفید کرتے ہیں، اسے ہدایت کا اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اسے مطلوب تک ہم ہی پہنچاتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جہاں تک آپ کی بات ہے تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ کا کام تو ہمارا مقرر کردہ رستہ لوگوں کو دکھانا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اب اس پر لوگ الزام دھریں اور کہیں نہیں یہ مضمون ہی آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں تو کتنی غلط بات۔ فرمایا وہ تو میرے محبوب کا کام ہی نہیں ہے، مسئلہ حقیقت حکم یہ تو ہماری طرف سے ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے اس کو نور بنایا ہے، آگے مستفید اس سے کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ محبوب کریم کا تو اتنا کام ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والا رستہ ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اب لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا، الزام کیسے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی، منصب کیا تھا، کتنا بون ہے، کتنا فرق ہے اور کتنی دور کی باتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ بات فرما رہے۔ ہاں ایک بندہ ایک نظریے کا خالق ہو، خود اس اپنی سوچ سے اس نے ایک نظام بنایا، آپ کا حق ہے آپ اس پر تنقید کریں، اسے کہیں یہ آپ نے غلط نظام بنایا، اس سے یہ بہتر ہے، اس سے یہ بہتر ہے، آپ دوسرے نظام پیش کریں، وہ نظام اچھا تھا وہ فلاں نے پیش، پھر تو حق بنتا ہے۔ جب ایک شخص کی اپنی بات ہی نہیں اور ایک شخص کا اپنا وہ تخلیق کردہ ہی چیز نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حکم سنانے والے ہیں، تو ان کے ساتھ مسئلے میں اختلاف کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس آیت کریمہ میں یہ مضمون بیان فرما رہے۔ آخر میں فرمایا کس صراط مستقیم کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کے رستے کی طرف جس کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آپ اس اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات اس کے زیر حکم زیر تسلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، آپ اس اللہ کا رستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار ہو جاؤ۔ اب حکم نامہ اپنے اختتام کو پہنچا، ایک پیغام مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خبردار ہو جاؤ، جتنے بھی معاملات ہیں سب نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ تمہارے دکھ، تمہاری مصیبت، تمہارا درد، تمہاری تکلیف، تمہاری حاجت، تمہاری ضرورت، اپنی بنیاد سے لے کر انجام تک سب کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی کی دربار سے کسی بندے کی محتاجی کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کے دربار سے اس کی محتاجی ختم ہوتی ہے۔ بیماری مصیبت اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے، اللہ کے حکم ہی سے ٹلتی ہے۔ تو بتاؤ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی ہستی کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے، حاجت رما سمجھتے ہوئے پکارنے کا کیا جواز؟ جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئی اور حق تعالیٰ ہی نے ٹالنی ہے اور حق تعالیٰ خود فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو، میرے دربار میں درخواست پیش کرو، میں مختار ہوں، ساری کائنات کا بادشاہ میں ہوں، میری طرف سے ہر فیصلہ ہے، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہی درخواست کرنا بنتی ہے۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمینوں کی بادشاہی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، عنایت کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا کے دے دیتا ہے لڑکے اور لڑکیاں۔ ویجعل من یشاء عقیما،
اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لا ولد انہو بلا شبہ وہ اللہ تبارک و تعالی علیم قدیر علم والے قدرت والے ہیں وما کان لبشر اور کسی انسان کو زیب نہیں ان یکلمہ اللہ الا وحیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے ہو او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے ہو او یرسل رسولا یا اللہ تبارک و تعالی بھیج دے اپنا پیغام پہنچانے والا فیوحی بإذنہ وہ پیغام پہنچانے والا اللہ کے حکم سے وحی کرے وہ پیغام پہنچائے ما یشاء وہی جو اللہ نے چاہا انہو علی حکیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بلند و بالا حکمت والے ہیں وکذالک اوحینا اور اسی طرح جس طرح دستور ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا جو پچھلی آیت میں بیان ہوا اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف روحاً یہ روح من امرنا اپنے حکم سے یہ قرآن مجید ایک روح ہے کیونکہ اس کے ساتھ انسان کی اصل زندگی بنتی ہے اصل مرتبہ انسان کی اصل زندگی اس کے ذریعے بنتی ما کنت تدری مل کتاب نہیں جانتے تھے آپ تو کہ کیا ہے کتاب ولل ایمان نہ ایمان کی تفاصیل آپ کو پتہ نہ تھی وہی سے پہلے ہم نے آپ کو بتائیں ولیکن جعلناہ نورا لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنا دیا نہدی بہ من نشاء من عبادنا ہم ہی ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وَإِنَّكَ اور بے شک آپ تو لَتَهْدِي راہ دکھاتے ہیں اِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے رستے کا صراط اللہ الذی اسی اللہ کا رستہ جس کے لیے ہی ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے الا خبردار ہو جاؤ اللہ اللہ ہی کی طرف ہے تسیر الامور سب معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹ کر جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مقدس کتاب سمجھنے اس کے مطابق عقائد و نظریات بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے